یہ جو ٹارگٹ کلرز تھے یہ سپاہی محمد کے موسٹ وانٹیڈ لسٹ کے اندر شامل تھے اور سی ٹی ڈی کی ریڈ بک کے اندر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی انٹیروگیشن کے درمیان بتایا تھا کہ 31 مرڈر کیسز میں یہ لوگ انوالو ہیں اور جس میں 50 سے زائد افراد کو یہ مار چکے ہیں، جس میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ مولانا اورنگزیب فاروقی کے اوپر کی تھی، جس میں 4 پولیس والے اور ان کے اپنے 2 ذاتی گن مین بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا احمد بخش ایڈوکیٹ اور ان کے گن مین کے مرڈر میں بھی شامل ہیں اور ایک ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کر چکے ہیں اور دوسرے جو سپاہی صحابہ کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر ہی شامل تھے۔ یہ تمام ٹارگٹ کلرز ٹرینڈ شوٹرز ہیں اور ان کو باقاعدہ سپورٹ ملتی ہے ویپنز کی، وہیکلز کی اور فنڈز کی، جو کہ ان کو ایک پڑوسی ملک سپورٹ کرتا ہے اور پڑوسی ملک ان کو 40,000 روپے پر مہینہ ہر مہینے دیتا ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد کراچی شہر کے امن کو خراب کرنے کے لیے اور مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے ایک گروہ سرگرم ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں، اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنا تھی۔ جنوری 2019 سے مذہبی سیکٹیرین کلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی 15 سے 16 لوگ ابھی تک ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں اور جس کے پیچھے ایک منظم سازش کے تحت ایک گروہ ایکٹیو ہوا ہے اور اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک پڑوسی ملک سے ٹریننگ حاصل کی، اس کی فنڈنگ بھی وہاں سے آتی ہے اور اس کے کچھ لوگ پولیس نے پکڑے، جس میں ضلع ملیر میں کچھ لوگ پکڑے گئے اور سی ٹی ڈی نے بھی کچھ لوگ پکڑے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے فلیش ہو رہی ہیں یہاں پہ اسکرین کے اوپر۔ اس میں جو اپریہنشنز ہوئی ہیں اس میں سید عمران زیدی جو فورن ٹرینڈ ہے اور اس کے علاوہ وقار ہے، عباس، محتشم اور سید مطلوب حسین موسوی۔ اس کے علاوہ اس گروپ کے جو لوگ ہیں وہ ہم نے آپ کو انڈیکیٹ کر دی ہے اسکرین پر، یہ ابھی تک مفرور ہیں اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے کام کر رہی ہیں اور ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد سے جلد ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا جلدی۔ اس کی فردر ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیکسٹ، اس میں محمد عباس ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں سید عمران حیدر زیدی عرف علی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے 2015 اور 17 میں ایک پڑوسی ملک سے ٹریننگ حاصل کی، 25 دن وہاں پہ رہے اور اس میں ان کو انفارمیشن گیدرنگ، ویپن ہینڈلنگ، ایکسپلوزیو، سرویلنس، کاؤنٹر سرویلنس، پروفائلنگ اور ریکی کی تربیت دی گئی اور وہ وہاں کی جو نیشنل گارڈز ہیں انہوں نے ٹرین کیا ان کو۔ انہوں نے جب ان کو پکڑا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 28 سے زیادہ افراد کی ریکی کر چکے ہیں، اس میں سے 9 افراد مارے جا چکے ہیں اور جس میں سے ان کا ایک اور جو گروپ ہے جو چھوٹا گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا لیڈر جو ہے انچارج محمد عرف چھوٹا ہے۔ اور اس کو ایک اور ٹاسک بھی دیا گیا تھا کہ جو میڈیا کے اندر لوگ ہیں خاص کر ایک شیعہ کمیونٹی کے، کہ ان کو ریکروٹ کرے اور ان کو بھی ٹریننگ کے لیے باہر دوسرے کنٹری میں پڑوسی ملک کے اندر لے کے جائے۔ نیکسٹ، محمد عباس یہ جعفر طیار سوسائٹی کا ریزیڈنٹ ہے اور یہ عمران گروپ کا ڈیڈیکیٹڈ ممبر ہے۔ اس نے بھی ٹریننگ باہر سے حاصل کی پڑوسی ملک سے اور اس کی ایف آئی آرز آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں۔ تیسرا حضرت وقار رضا ایلیس وکی، یہ فیڈرل بی ایریا کے رہائشی ہیں اور ایکٹیو ممبر ہیں پیام ولایت اسکاؤٹس کے، اور ان کا کام یہ تھا کہ شیعہ لڑکے جو ہیں یوتھ ان کو دوسری کنٹری میں لے کے جانا اور وہاں پہ ان کی ٹریننگ کرانا، اور یہ فنڈز بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ سید محتشم، یہ حسین ہزارہ گوٹ گلستان جوہر کے رہائشی ہیں اور انہوں نے بھی ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری سے حاصل کی۔ 2 دفعہ وہاں پہ ان کا وہاں وزٹ رہا، جس میں ویپن، ایکسپلوزیو ہینڈلنگ، سرویلنس، کاؤنٹر سرویلنس اور ریکی۔ اور انہوں نے پھر مطلوب جو نیکسٹ آدمی ہے اسکرین پہ، اس کو موٹیویٹ کیا کہ وہ بھی اس کام کے اندر ان کو جوائن کریں۔ نیکسٹ پھر سید مطلوب حسین، یہ سلمان فارسی کے رہائشی، سلمان فارسی سوسائٹی ملیر کے رہائشی، اور انہوں نے بھی 18 دن ٹریننگ حاصل کی نیبرنگ کنٹری کے اندر۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ سے جو ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں یا پریویس ہوئے ہیں اس کی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی تفصیل اتاری اور اپنے جو فورن ہینڈلرز ہیں ان کو بھیجی اور ان سے فردر انسٹرکشنز یہ حاصل کر رہے تھے۔ نیکسٹ، اس حوالے سے سی ٹی ڈی اپنی پریس کانفرنس کر چکی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 6 ٹارگٹ کلرز کو پکڑا۔ نیکسٹ،
اور ان کے مرڈرز کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے. نیکسٹ، یہ جو ٹارگٹ کلرز تھے یہ سپاہی محمد کے موسٹ وانٹیڈ لسٹ کے اندر شامل تھے اور سی ٹی ڈی کی ریڈ بک کے اندر بھی تھے. انہوں نے اپنی انٹیروگیشن کے درمیان بتایا تھا کہ 31 مرڈر کیسز میں یہ لوگ انوالو ہیں اور جس میں 50 سے زائد افراد کو یہ مار چکے ہیں، جس میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ مولانا اورنگزیب فاروقی کے اوپر کی تھی جس میں 4 پولیس والے اور ان کے اپنے 2 ذاتی گن مین بھی ہلاک ہوئے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا احمد بخش ایڈوکیٹ اور ان کے گن مین کے مرڈر میں بھی شامل ہیں اور ایک ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کر چکے ہیں اور دوسرے جو سپاہی صحابہ کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر ہی شامل تھے. نیکسٹ، یہ تمام ٹارگٹ کلرز ٹرینڈ شوٹرز ہیں اور ان کو باقاعدہ سپورٹ ملتی ہے ویپنز کی، وہیکلز کی اور فنڈز کی، جو کہ ان کو ایک پڑوسی ملک سپورٹ کرتا ہے اور پڑوسی ملک ان کو 40,000 روپے پر مہینہ ہر مہینے دیتا ہے اور 20,000 روپے ان لوگوں کو جو ریکی کرتے ہیں ٹارگٹس کی. اور یہی وہ نام ہیں جو کہ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ مس ہیں. اب جب سے یہ جیسے میں نے بتایا کہ جنوری کے مہینے سے ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی اس شہر کے اندر، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکٹیو ہوئیں اور انہوں نے جب ان لوگوں کو گرفتار کیا تو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اس سارے ایکشن کو انہوں نے خراب کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے ایک چیز سامنے لے کے آئے کہ یہ لوگ مسنگ پرسنس تھے اور یہ ہمیں معصوم لوگ ہیں اور یہ کسی چیز کے اندر شامل نہیں ہیں. تو یہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ان سے جو حاصل شدہ معلومات ہیں وہ یہ ہیں اور مزید اس لسٹ پہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس لسٹ کے اندر جو بہت سارے موجودہ لوگ ہیں وہ اس خوف سے بھی چھپ گئے ہیں کہ کہیں ان کو بھی نہ پکڑا جائے اور جو ان کو کور دیا جا رہا ہے کوئی دھرنے کی شکل میں، کسی اور شکل میں. تو یہ سارا سلسلہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو اگین ہماری کوشش یہ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کوشش یہ ہے کہ کراچی کا شہر کا امن برقرار رکھا جائے. رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہم نے کافی ان سے باتیں شیئر کی، ان کو بتایا بھی، یہ معلومات بھی ان سے شیئر کی جو وہاں پہ سرکردہ لوگ ہیں کہ یہ مختلف قسم کی چیزوں میں شامل ہیں اور ان کے کیسز مختلف کورٹس میں چل رہے ہیں اور یہ اس شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ مہربانی کر کے اس دھرنے کو ختم کر لیں. اور آج سے تراویحیں بھی شروع ہو رہی ہیں، وہاں پہ مسجد ہے اور جب سلسلہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں اگین میڈیا کے تھرو ریکویسٹ کروں گا کہ جو چیزیں ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہیں، تو کوئی چیز چھپانے سے، اس کو کسی اور طریقے سے بتانے سے وہ چیز ختم نہیں ہو جائے گی. تو اس میں تمام میڈیا اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لوگوں سے ریئلائز کروائیں کہ اپنے جو بھی پروٹیسٹ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کو قانون کے دائرے کے اندر رکھیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام قانون کے تحت کر رہے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ میڈیا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، ان لوگوں کو کورٹ سے سامنے لایا جائے گا. بہت شکریہ. اور اس میں جو بے گناہ کچھ لوگ اگر پکڑے گئے تھے تو انیشل انٹروگیشن کے بعد ان کو فوری طور پہ چھوڑ بھی دیا گیا تھا. ملیر کی کارروائی میں 5 لوگ گرفتار ہوئے تھے جو پہلی سلائڈ میں نے شو کی تھی اور سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 6 لوگ گرفتار ہوئے تھے، وہ پہلے ہو چکے ہیں. اور ہماری 5 اس میں سے جو لسٹ دی جا رہی ہے اس کے اندر سے 5 گرفتار ہیں اور بہت سارے واپس جا چکے ہیں اور بہت سارے دیگر جو ہیں ان پہ بھی نام دیکھا جا رہا ہے اور وہ اپنے خوف سے بھی چھپے ہوئے ہیں. اور باقی جو سوال کا حصہ تھا کہ پڑوسی ملک کا نام، تو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمیں الاؤ نہیں کرتے اور ہماری جاب کی نیچر بھی ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم اس ملک کا نام لیں. اچھا سر، یہ بتا دیں کون سے صحافیوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں ایسے صحافی ہیں جن سے یہ رابطہ کر رہے ہیں؟ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے 28 تو خود انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، لیکن ہماری معلومات کے حساب سے 32 لوگوں کی ریکی کر چکے تھے اور وہ وقتاً فوقتاً میڈیا پہ آتی رہی ہیں باتیں. تو جو بھی سلسلہ چل رہا تھا اس شہر کو امن کو خراب کرنے کے لیے بہت ایک منظم اور گھناؤنی سازش تھی اور یہ اگر اس کے لیے کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہم ان کو پھر باور کرائیں گے کہ وہ اپنے کام سے ہٹ جائیں اور قانون نے اپنا راستہ لینا ہے اور اس میں کسی بھی رکاوٹ کو قبول نہیں کریں گے. پاکستان ہر پڑوسی ملک سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے یہی بات کی افغانستان ملوث سے، ایران ملوث سے، بھارت ملوث سے. اس چیز کو جب تک آپ منظر عام پر نہیں لائیں گے تو اس چیز پہ بات آگے کیسے ہوگی؟ اور آپ نے جو پڑوسی ملک کا ذکر کیا ہے اس کے کونسل خانے کو یا اس کے حکام کو آگاہ کیا اس تمام تک صورت جان کو فلٹر کرانے کے لیے سے 2 کب کی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی، جو احتجاج کی آپ نے بات کی، ان کو اس تمام تر صورت حال سے آپ لوگوں نے آگاہ کیا، انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ وہ جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہے جن کا یہ کام ہے وہ اپنے لیول پہ اس کام کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ان کو تمام باتیں بتائی بھی جا رہی ہیں، ان سے شیئر بھی کی جا رہی ہیں. ہم اس لیول پہ اس کو آپ کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر سکتے. جیسے 40,000 روپے آپ نے کہا مہینہ کو ملتا ہے، وہ کس راستے سے آتا ہے؟ یہاں پہ ان کے ہینڈل یہ تمام چیزیں ہماری معلومات میں ہیں. یہ کچھ کیش کی صورت میں ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے لوگوں کے ذریعے آ جاتا ہے اور کچھ جو ہے وہ اسی نام سے وہ فنڈز بھی اکٹھا کرتے ہیں جس کو اس کام کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. تو تمام چیزیں وہ ان کی اس ٹائم پہ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں، تمام ایجنسیز اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. کراچی میں ہونے والی کلنگ کو اگر ہم ایسے لیں گے، یہ پوری کلنگ جو ہے باہر ہو رہی ہے، پلان باہر ہوتا ہے اور کلنگ یہاں ہوتی ہے، ایسا ہی ماسٹر مائنڈ اس کے بیرون ملک ان کے ہینڈلرز ماسٹر مائنڈ کی طرح ان کے ہینڈلرز